اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جو انسان اس کتاب سے رہنمائی لے گا، یقیناً یہ کتاب اس کو ایسی رہنمائی دے گی کہ جس سے سیدھا راستہ، جس سے اچھی اور رہنمائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے یا سمجھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے موقع پر ایک مسئلہ یہ آیا کہ ہنگامی صورتحال تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر ایک کی الگ الگ قبر بنا کر اس کو دفن کرنا، 70 کے قریب شہداء ہیں، تو بہت جو ہے نا وہ مشکل صورتحال ہے، تو اکٹھی قبروں کی اجازت دے دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبروں کی اجازت دے دی کہ ایک قبر کے اندر 2 3 4 شہداء کو دفن کر دیا جائے۔ اسی اثناء میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کس کو دفن کیا جائے، سب سے پہلے لاحد کے اندر، قبر کے اندر کس کو اتارا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اس کو لاحد کے اندر، قبر کے اندر سب سے پہلے اتارا جائے۔ اور زندوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک قانون دیا ہے، 4 5 10 لوگ ہوں تو مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ یعنی انسان زندہ ہو تو اسلام، قرآن، دین، اللہ کا رسول اس کو سب سے آگے کرتا ہے، اور انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اسلام، دین، قرآن اس کو سب سے آگے کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس قرآن سے اپنی محبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے پیار کو استوار کیا ہے، یقین جانیں ایسے لوگ اپنے پیاروں کو بھی یاد نہیں کرتے، ایسے لوگ اپنے عزیزوں کو بھی دعائیں نہیں دیتے، اور ایسے اپنے دوستوں کو بھی لوگ یاد نہیں کرتے جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، اس روحانی تعلق کی بنا پر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کس نے دیکھا ہے ان کو؟ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، کس نے دیکھا ہے ان کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محدثین، علماء، فقہاء، ائمہ دین، کس نے دیکھا ہے ان کو؟ یہ صرف دین کی محبت تھی، دین کے ساتھ ایک تعلق تھا، قرآن سے وابستگی تھی، کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق مضبوط اتنا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی ان کا نام ہمارے دلوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن سے تعلق کو جوڑیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس کا تلفظ، اس کا معانی، اس کے مطالب، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انتہائی آسان کتاب ہے، انتہائی آسان کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْكِتَابَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کتاب کو ہم نے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا مطلب ہے ہم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن تو نصیحت کے لیے صبح و شام اللہ کی طرف سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی، اس کو پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یقین جانے انسان بدقسمتی کے وہ آخری لیول پہ سمجھے اس کو جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا دین کے ساتھ تعلق اور وابستگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلے خطبہ میں چھوڑی تھی۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ سورہ البقرہ ہے۔ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ گائے کو کہتے ہیں، اور اسی ایک واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشہور و معروف ہے کہ اللہ اکبر کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا۔ فتح القدیر میں آتا ہے کہ وہ مالدار آدمی تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کا ایک بھتیجا تھا، اور بھتیجے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ چاچا اس دنیا سے جلدی جائے تاکہ اس کی وراثت اور اس کا مال و دولت جو ہے نا اس پہ میں قابض ہو جاؤں۔ تو اس نے رات کے اندھیرے میں اس کو قتل کیا، لاش کو کسی کے گھر کے سامنے گلی میں پھینک دیا۔ صبح جو تھا وہ جھگڑا پڑ گیا، اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ یہ بات چلتی چلاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ مالدار آدمی تھا اور اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نا بڑا تجسس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قوم آ کر یہ مدعا رکھتی ہے کہ ہم نے ایسے ایک مسئلہ ہمارے اندر ہوا ہے، اس کا حل ڈھونڈیں، حل بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ کہا کہ آپ ایک گائے کو لو اور اس کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ آگے سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ یقیناً اللہ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے نا، مذاق کرنا، کسی کے جو ہے نا وہ کسی پر ہنسنا، کوئی مجبور ہے تو اس کی بات کا مذاق اڑانا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ میں جاہل تھوڑا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں۔ اس لیے ہمارے دوست بھی، ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کوئی مجبور ہے تو ان کی ایسے باتیں اچھالنا، ان کو دلاسا نہ دینا، مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلام دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال کرتے ہیں، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ دین اسلام کا یہ حکم بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی بات آپ کو بتا دی جائے اس کی کھال نہ اتاریں۔ آپ کو جو سمجھ آیا ہے، جو عمومی مفہوم ہے، اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں۔ تہ تک پہنچنا اور وہاں سے وہ ساری چیزیں نکالنا کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اگر ایسے ہوا تو پھر ایسے کیسے ہوگا، یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، ان کا کام تھا کہ گائے کو ذبح کر دیتے۔ آگے اللہ بتاتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اس مردہ کے گوشت کے ٹکڑے کو لگاؤ، اس مقتول کے گوشت جسم باڈی کو لگاؤ، یہ مقتول خود بول کر کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو ایسا صرف یہی حکم تھا کہ گائے کو لو اور اس کو ذبح کرو۔ کہتے ہیں آپ اپنے رب سے پوچھیں، آپ اپنے رب سے پوچھیں ما ہی یبین لنا ما ہی، وہ بتلائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے، کیونکہ عقل میں نہیں آ رہا تھا نا کہ ایسے پہلے ہوا بھی نہیں تھا کہ کسی کے قاتل کا پتہ چلانا ہو یا کسی مردہ کو زندہ کرنا ہو، اس کو بلانا ہو تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردہ کو لگاؤ، میت کو لگاؤ اور میت بول کر کہے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اسپیشل گائے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک،
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک ایسی گائے لو جو نہ تو اتنی بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی بچی ہو، اوان بین ذالک، درمیانے قد کی، درمیانی عمر والی جوان سی جو ہے نا وہ ایک گائے لو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے نا گائے کو ذبح کرنے کا، کوئی بھی لو اور کرو۔ اس بات پہ فوکس نہ کرو کہ کس طرح کی گائیں کہاں سے لیں، اس کی رنگ و نسل کیسی ہو، اس پر فوکس نہ کرو، فوکس اس بات پہ کرو کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے۔ حکم یہ تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آگے سے کہتے ہیں یہ بھی اللہ سے پوچھ کر بتاؤ، اللہ ہمیں بتلائے ما لونھا کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہے۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے صفراء، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا، اس کا رنگ بڑا چمکیلا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ گائے خوش کرتی ہے، بڑی انتہائی خوبصورت زرد رنگ کی، چمکیلے رنگ کی، دیکھنے والے کو خوش کرنے والی گائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہتے ہیں زرد رنگ کی گائیں تو بہت ہوتی ہیں، اس طرح کی گائیں تو بہت ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کو بہت گائیں اچھی لگتی ہیں۔ یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے کہیں کہ کچھ اسپیشل نشانی بتائے، وہ کس طرح کی گائے، اللہ کس طرح کی گائے چاہتا ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس طرح کی گائیں تو ہزاروں ہیں، اس طرح کی گائیں دیکھنے میں بہت مل جاتی ہیں، ہم پر مشابہ ہو گیا ہے کہ وہ گائے کون سی ہے کہ جس کے گوشت کا ٹکڑا لگائیں گے تو یہ میت جو نا بول کر ہمیں بتائے گی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً یہ ہم کام کرنے والے ہو جائیں گے، ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے اگر اللہ کی مدد اور اللہ کا اذن ہوا تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ وہ نہ کہتے تو ان کو پھر اس طرح کی گائے ملنی بھی نہیں تھی، اس لیے یہ حکم بھی ہے، اللہ نے سورہ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس پر انشاءاللہ کہا کریں، انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اب اسپیشل نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی استعمال نہ کی گئی ہو، مسلمہ، اس کے اندر کوئی داغ دھبا اور کوئی اس کا جو اس پر زخم کا نشان نہیں ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا، وہ جس کلر میں بھی ہو اس میں کسی اور کلر کا جو ہے نا وہ شیبہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک ہی کلر کی۔ قالوا الآن جئت بالحق، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب بات کلیئر ہوئی ہے، اب بات واضح ہوئی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ذبح کر ہی دی پھر ایسی گائیں ڈھونڈ کر۔ وہ کیسے کہاں سے گائیں ملی، مختلف واقعات ہیں، لیکن نہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے نہ رسول اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر وہ ماں کا ایک وہ تھا فرما بردار، اس کی وہ گائے تھی، بہرحال یہ کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی 72 نمبر آیت میں وہ مقصد بیان فرماتے ہیں کہ کس لیے ہم نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو، ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو چھپا رہے تھے، اس کے قاتل کو چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس چیز کو تم چھپا رہے تھے، جس قاتل کو تم چھپا رہے تھے، اس جرم کو تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے ٹکڑے کو اس میت پر لگائیں، تو پھر وہ اس نے بول کر بتلایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اسی نے بھتیجے کا نام لیا، اور پھر جو ہے نا وہ اسی وقت اس کی دوبارہ ڈیتھ ہوئی۔ یہ پورا واقعہ، پورا قصہ، اس میں دو طرح کے سبق ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ دین، اسلام، قرآن، حدیث، اللہ رسول کی بات جب ہم تک پہنچے ہمیں من و عن اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا کیا مقصد ہے، ایسے نہ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا،
یہ ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہر سال، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ پھر اس کو جو ہے نا وہ شرارت سوجی اور وہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول ہر سال فی کل عام، ہر سال۔ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی۔ تیسری دفعہ جب پھر وہ کھڑا ہوا نا، آگے جب بات چلی، پھر اللہ کے رسول نے اسی بات کو دہرایا، پھر وہ کھڑا ہوا تو صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے بٹھایا اور کہا کہ آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، اتنی بات تھی، اس کو آگے نہ چلائیں۔ آپ بار بار سوال کر رہے ہو، ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ اگر میری زبان سے نکل جاتا، میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو تم میں سے کون کون تھا جو ہر سال حج کی استطاعت رکھتا؟ ایسے سوالات کر کے آگے بات کو بڑھا کر، کیڑے نکال کر، کھال اتار کر، پھر انسان خود ہی پھنستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مقصد اس پورے واقعے کا یہ ہے، وہ اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح مکہ والے نہیں مانتے تھے کہ یہ مردے زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، یہ یقین تیقن نہیں تھا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مکہ والوں، اے مسلمانوں، دنیا کے سارے لوگوں، کذالک یحیی اللہ الموتى، تمہارے سامنے یہ سارا واقعہ قصہ ہوا۔ مقتول کو جسم جو ہے نا وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ بولا، مرنے کے بعد اس کو زندگی دی گئی، اس نے اپنا مدعا بیان کیا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ تمہارے سامنے ہوا ہے، تمہارے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور تمہارے سامنے تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے جو ہے نا وہ باڈی کو گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا، وہ بولا، وہ زندہ ہوا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اور اللہ رب العزت ایسے واقعات سے، ایسے قصوں سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس کے نظام کو سمجھو، اور اس بات کو سمجھو کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں سے ہر ایک نے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد رب کے سامنے جانا ہے۔ مٹی کے اندر مٹی نہیں ہو جانا، نسین منسیہ نہیں ہو جانا، بلکہ رب کے سامنے جانا ہے، اور اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا اہم واقعہ، اتنا یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ اتنا اہم واقعہ ہوا، اتنی بڑی بات ان کی مانی گئی، ٹھیک ہے، اس کا حل نکالا گیا، اتنے بڑے پرابلم کی جو ہے نا ان کو سلوشن دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر تسلیم خم کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، اللہ کی تعلیمات پر سر تسلیم خم کرتے، لیکن اکڑ گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی، اتنا بڑا نبی موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی تمہارے دل پتھر ہو گئے۔ اللہ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے تو بسا اوقات نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بسا اوقات پتھر گر پڑتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف اور ڈر سے گر پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے انسانوں، تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہیں اللہ کی نشانی نظر نہیں آتی، اللہ کا حکم نظر نہیں آتا، اللہ کا نبی نظر نہیں آتا، اللہ کے احکامات نظر نہیں آتے، تم اپنی خواہشات میں، اپنے نفس کی منمانی میں اتنے آگے جا چکے ہو کہ تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو۔
اللہ اکبر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو نا، اللہ ایسے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تمہارے دل پتھر ہوں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں، تم اپنی زندگی میں جس طرح کی مرضی من مانی کر لو، ایک وقت آنا ہے، موت کے آغوش میں تمہیں جانا ہے، پھر قبر کے دروازے سے گزر کر پھر آگے آ کر میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میں ایسا نہیں ہوں، ساری دنیا سے تم چھپ سکتے ہو لیکن مجھے بے خبر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قصہ واقعہ کچھ آیات میں بیان ہوا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی، صحابہ کرام کی بھی شدید خواہش تھی کہ کچھ سلجھے ہوئے لوگ بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، یہ شاید جو ہے نا، جو نرم دل رکھتے ہیں، شاید یہ ہماری بات کو مان لیں۔ تو اللہ اسی کو ذکر فرماتے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم یہ سمجھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان لوگوں میں سے اللہ وضاحت فرماتے ہیں، اللہ پھر ان کی وہ جو ہے نا، ان کی جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں، ان کے بڑوں کی جو خرابیاں ہیں، ان کو ذکر فرماتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے، مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سن کر اس کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، وہ جانتے بھی تھے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے۔ تو جس بندے کو پتہ ہو نا کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، فلاں بندہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جس بندے کو یہ پتہ ہو اور اس کے باوجود وہ نہ مان رہا ہو نا، اس کو کوئی نہیں منوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں نا، جیسے مسلمانوں میں منافق تھے ایسے یہودیوں میں بھی منافق تھے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمیں آپ پہ یقین ہے، آپ کا نبی، قرآن دین سچا دین ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں خلوت میں ہوتے، آپس میں ہوتے، قالوا قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم۔ یہاں بڑی اہم بات اللہ نے بیان کی ہے، آپس میں جب ہوتے نا، تو بڑوں کو جب پتہ چلتا کہ فلاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یا کسی صحابی کے سامنے جا کر یہ بات کہی ہے کہ جی یہ تو ہماری کتاب تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، یہ صحیح ہے، یہ تمہارے دین کا جو حصہ ہے، یہ بالکل ہم مانتے ہیں، تو بڑے ان کو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں بتایا ہے، تم وہاں جا کر ان کو کیوں بتاتے ہو، کیوں کہتے ہو کہ یہ باتیں صحیح ہیں، ہمارے دین میں، اسلام میں، ہماری شریعت میں، ہماری تورات میں یہ تھیں، ہمارے نبی نے یہ بتائی تھیں، کیوں جا کے ان کو بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تمہاری باتیں یہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس بطور دلیل پیش کر دیں کہ اللہ ان کو پتا تھا، اس نے بھی مجھے بتایا تھا، اس نے بھی بتایا تھا، یہ مانتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ راہ راست پہ نہیں گئے۔ یہ بطور دلیل مسلمان کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو سامنے ہماری یہ باتیں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، عقل کرو، سمجھو اس بات کو، نہ بتایا کرو ایسی ایسی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرون، یہ جتنا مرضی چھپا لیں اللہ سے تو نہیں نہ چھپا سکتے، یہ نہ بتائیں مسلمانوں کو، اللہ کو پتہ نہیں ہے، وما یعلنون، یہ ظاہر کریں یا نہ کریں، یہ چھپائیں یا نہ چھپائیں، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سچا تھا، کون تمہیں باتیں بتاتا تھا یا نہیں بتاتا تھا، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے، امیون، ایسے لوگ، لا يعلمون الکتاب، جو اپنے اللہ کی، اپنے نبی کی کتاب تورات کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، صرف خواہشات تھیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف ان کے گمان ہی تھے،
گمان ہماری طرح کے گمان. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی کتاب کو نہیں جانتی. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی دین کو نہیں جانتی. خواہشیں بڑی ہیں, آرزوئیں بہت ہیں. کیا ہم نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں. ان کا بھی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا, کوہ طور پر بات کی. آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے بڑے قریب ہیں, ہم اس نبی کی امت ہیں, نبی ہمیں بخشوا لیں گے. یہاں مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے, ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, وہ بخشوا لیں گے. تورات اللہ کی بڑی مقدس کتاب ہے, اللہ کے سامنے پیش کریں گے, اس کا واسطہ وسیلہ دیں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یا مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, کتاب کو جانتے اور سمجھتے نہیں تھے, لیکن اس کتاب کے متعلق ان کی بڑی خواہشات. کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی محفل کو مذہبی رنگ دینا ہو تو اس میں ہم قرآن لے آتے ہیں, وہاں پہ وہ تورات لے آتے تھے. یہاں قرآن مجید ہم نے رکھا ہوا ہے, صرف سارا فنکشن ہماری بہنوں بیٹیوں کا, ہمارے معاشرے کی بہنوں بیٹیوں کا سارا فنکشن انتہائی آلودہ ہوتا ہے. اور اس میں یقین جانیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کیا کچھ ہم نہیں کرتے. لیکن جب اس کو رخصت کرنا ہو تو ہم اس کے سر پہ جو ہے نا وہ قرآن, یعنی اس کے سر پہ قرآن کرتے ہیں کہ قرآن کے سائے کے اندر ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے قرآن پڑھا ہے, نہ قرآن دینے والے نے پڑھا ہے, نہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نے پڑھا ہے. قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دی ہے. یہاں پہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ کسی سے کوئی وعدہ لینا ہو تو ہم کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھو. پہ ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ وعدہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, اس کو وفا کرنا ہے, تو پھر اگر اس پہ یقین نہیں ہے نا تو پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بھی آپ کو یقین نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ اکبر, یہ کام نہ مسلمانوں کے پہلے تھے, نہ صحابہ نے کیے, نہ اللہ کے رسول نے کیے. ہم نے صرف اپنی ضرورت کے لیے اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں. آپ صحیح بات کر رہے ہیں, رکھو قرآن پہ ہاتھ, قرآن کو سر پہ رکھ لو. قرآن اس لیے آیا تھا, قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. نہ قرآن کا مردہ اس کو ہم آگے بھیجنے کے لیے, اس کی روح نکلوانے کے لیے اس پر قبر پہ جا کے ہم پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, سورہ البقرہ یہاں پہ پڑھا کرو. اس لیے کہ قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گویا قبرستان ہے. یہ گھروں میں پڑھنے کے لیے, مسجدوں میں, مدرسوں میں, گھروں میں, فیکٹریوں میں, دفتروں میں سمجھنے سمجھانے کے لیے, پڑھنے پڑھانے کی کتاب تھی. ہم نے اس کو اور مقصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. یقین جانے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے, اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی بھی کتاب یہ قرآن مجید ہی ہے. صرف انگلیوں کے جو ہے نا وہ کر کے ہم, کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جی آپ اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ایسے صبح اٹھ کے انگلیاں ایسے کرتے رہا کرے سطروں پہ تو آپ کو ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باہر دھوپ میں بیٹھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں.